السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء ترجمہ و تفسیر آیت نمبر 4 تا 6۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کی خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رچتا پچتا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور مت پکڑو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو، اور کہو ان سے بات معقول۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور سدھارتے رہو یتیموں کو جب تک کہ پہنچیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کو، اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زائد اور حاجت سے پہلے کہ پڑے نہ ہو جائیں، اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے موافق دستور کے مطابق۔ پھر جب ان کو حوالے کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کی خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ مزے اور خوشگوار سمجھ کر۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ربط آیات۔ گزشتہ آیت میں کثرت ازدواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا ازالہ تھا۔ اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق کا ذکر ہے، اور اس میں جو ظلم و جور ہوتا تھا اس کا ازالہ ہے، اور یہ حق مہر ہے۔ مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا۔ اس کو دفع کرنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، یعنی دو عورتوں کو ان کے مہر،
اس کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مہر خود بیوی کو دیں اور دوسروں کو نہ دیں، اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو جائیں تو یہ لڑکیوں ہی کو دے دیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔ دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ بددل ناخواستہ ناتوان سمجھ کر دیتے تھے۔ اس ظلم کا ازالہ آیت مذکورہ کے اس لفظ نحل سے فرمایا گیا، کیونکہ نحل لغت میں اس دینے کو کہتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے۔ غرض اس آیت میں یہ تعلیم فرمائی گئی کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان سے مجبور ہے، مخالفت کر نہیں سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کرا لیتے تھے، جس سے در حقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا۔ اس ظلم کے انسداد کے لیے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی اگر وہ عورتیں خوش دلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں دے دیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لیے مبارک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جبر و کرہ اور دباؤ کے ذریعے معافی حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بالکل اپنے اختیار اور رضامندی سے کوئی حصہ مہر کا معاف کر دیں یا لینے کے بعد تمہیں واپس کر دیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہے اور درست ہے۔ یہ مظالمہ مذکورہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جن کا انسداد قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا۔ افسوس ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں۔ مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان مظالم میں سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے، ان سب مظالم سے بچنا لازم ہے۔ آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی، طیب نفس کی کیا خوشی سے تمہاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دے دیں یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو۔ بطور قاعدہ کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، خبردار ظلم نہ کرو اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔ یہ ایک عظیم اصول ہے اور اس کے ماتحت بہت سے جزئیات آ جاتے ہیں۔ دور حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بددلی یا بدمزگی پیدا ہوگی، اس لیے بددل ناخواستہ معاف کر دیتی ہیں، اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحیح معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالے کر دی جائے، اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دے دے۔ یہی طیب نفس بہنوں اور بیویوں کی میراث میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی پورے مال پر قابض ہو جاتے ہیں،
اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اگر کسی کو بہت دینداری کا خیال ہوا تو بہنوں سے معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ چونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ حصہ کسی حال میں ملنے والا نہیں، اسی لیے اپنی مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہیں۔ پھر باپ کی وفات پر اس کی بیوی کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، خصوصاً سوتیلی ماں کو تو دیتے ہی نہیں۔ یہ سب حقوق دبا لینا ہے۔ اگر کوئی طیب نفس سے معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے، جس کی علامت گزر چکی ہے۔ حکیم الامت حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس سلسلے میں طیب نفس کا ذکر ہے، طیب قلب نہیں فرمایا، اس لیے کہ کسی کا مال حلال ہونے کے لیے اس کے دل کی خوشی کافی نہیں۔ جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں، بہت سے ظاہری منافع سوچ کر اور عقلی طور پر آمدنی کا حساب لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، مگر یہ خوشی معتبر نہیں۔ اگر نفس سے پوچھا جائے تو وہ اس خرچے پر قطعاً راضی نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے طیب نفس کو فیصل قرار دیا گیا۔ مساجد و مدارس یا اور کسی ضرورت کے لیے اگر چندہ کیا جائے، اس میں بھی دینے والے کے طیب نفس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ جیسے پنچایت، چودھری، سردار، وفد کے دباؤ سے اگر کوئی شخص چندہ دے اور طیب نفس نہ ہو تو اس چندے کو کام میں لگانا حلال نہیں، بلکہ اس کو واپس کیا جائے۔ آیت میں جو لفظ صدقات آیا ہے، صدقات یعنی صدقات اور صدق عورتوں کے مہر کو کہا جاتا ہے۔ ملا علی قاری اپنی شرح میں لکھتے ہیں، وَسُمِّي بِهِ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ بِهِ صِدْقُ مَيْلِ الرَّجُلِ إِلَىٰ امْرَأَةٍ، یعنی مہر کو صداق اور صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ صدق کے اس مادے میں سچ کے معنی ہیں، اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے اس مناسبت سے مہر کو صداق کہنے لگے۔ اور ہنیًا اور مریًا دونوں فاعل کے وزن پر صفت کے الفاظ ہیں۔ ہنیًا من ہنا وہنو وہنیًا لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت و تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ جب یہ طعام کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی خوشگوار طعام کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا طعام جو کسی مشقت کے بغیر حلق سے اتر جائے اور آسانی سے ہضم ہو کر جزء بدن بن جائے۔ مریًا کا لفظ بھی مذکور ہے، معنی میں استعمال کیا جاتا ہے قریب، غرض دونوں لفظ قریب المعنی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی کا لفظ دونوں کا ترجمہ خوشگوار کے الفاظ سے کیا ہے۔ ہنیًا مریٰ کا لفظ حضرت شاہ عبد القادر نے رچتا پچتا کے الفاظ میں استعمال کیا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور مت پکڑو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور سدھارتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچے نکاح کی عمر کو، پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کو، اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ پڑ نہ جائیں، اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچاتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو
تو کھائے موافق دستور کے مطابق۔ پھر جب ان کو حوالے کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ ربط آیات۔ گزشتہ آیات میں یتیموں کے مال ان کو سپرد کر دینے اور عورتوں کی مہر ان کو ادا کرنے کا حکم گزر چکا ہے، جس سے بظاہر یہ مستفاد ہو سکتا ہے کہ یتیموں اور عورتوں کا مال بہرحال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، خواہ ان کو معاملات کا سلیقہ بھی نہ ہو اور وہ اموال کی حفاظت پر بھی قادر نہ ہوں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان آیات میں فرمایا ہے کہ کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کرو اور ان کی جانچ کرتے رہو۔ جب اموال کی حفاظت اور ان کے مصارف کی سوجھ بوجھ ان کے اندر محسوس ہونے لگے تو اموال ان کے سپرد کر دو۔ ان آیات میں ایک طرف تو مال کی اہمیت اور انسانی معاش میں اس کا بڑا دخل ہونا بیان فرما کر اس کی حفاظت کا داعیہ قلوب میں پیدا کیا گیا، دوسری طرف حفاظت اموال کے متعلق ایک عام کوتاہی کی اصلاح فرمائی گئی ہے، وہ یہ کہ بہت سے آدمی طبعی محبت سے مغلوب ہو کر ناتجربہ کار نابالغ بچوں اور ناواقف عورتوں کو اپنے اموال حوالے کر دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ مال کی بربادی اور بہت جلد افلاس و تنگ دستی ہوتی ہے۔ عورتوں، بچوں اور کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کیے جائیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں اور عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تعالی نے تم کو قوام اور منتظم بنایا ہے، تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے پہنانے پر خرچ کرتے رہو، اور اگر وہ مال کو اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو جس میں دل شکنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ مثلاً یہ کہہ دو کہ یہ سب تمہارے ہی لیے رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تفسیر پر آیت کا مفہوم ان سب عورتوں، بچوں اور کم عقل ناتجربہ کار لوگوں کو شامل ہے جن کو مال سپرد کر دینے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے، اور خواہ وہ مال ان بچوں اور یتیموں کا اپنا ہو یا اولیاء کا ہو۔ یہی تفسیر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ پچھلی اور اگلی آیتوں کا سیاق اگرچہ اس حکم کو بھی یتیم بچوں کے ساتھ مخصوص کرنے کا رجحان پیدا کر سکتا ہے، لیکن الفاظ کا عموم اپنی جگہ ہے جس میں یتیم اور غیر یتیم سب بچے داخل ہیں، اور شاید اس جگہ اموالکم بصیغہ خطاب فرمانے میں یہی حکمت ہو کہ وہ اپنے اموال کو بھی شامل ہے اور یتیموں کے اموال کو بھی، جب تک ان میں ہوشیاری نہ آئے ان کی ذمہ داری میں ہونے کی وجہ سے گویا انہی کے اموال ہیں، اور اس سے پہلی آیت میں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ فرما کر اصل حقیقت کو واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو دینا ہے، جس کے بعد کوئی مغالطہ باقی نہیں رہ سکتا۔ مال کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مقتول ہو جائے تو شہید ہے، جیسا کہ جان کی حفاظت کرتے ہوئے مقتول ہونے پر شہادت کا اجر موعود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قتل دون مالہ فہو شہید۔
اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو جائے وہ شہید ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں شمار ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ عمل بہترین متاع حیات ہے۔ حدیث میں ہے، لا بأس بالمغنی لمن اتقى اللہ عز وجل، جو شخص اللہ عز وجل سے ڈرتا ہو اس کی مالداری میں دین کا کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر کی ان دونوں حدیثوں میں یہ بات بتائی ہے کہ صالح اور متقی آدمی کا مال پاس رکھنا اس کے حق میں مضر نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اپنے مال کو گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے گا۔ بہت سے اولیاء اللہ اور صوفیاء زاہدین سے جو مال کی برائی منقول ہے وہ انہی لوگوں کے حق میں ہے جو گناہوں میں خرچ کر کے اپنے کمائے ہوئے مال کو آخرت کے عذاب کا ذریعہ بناتے ہیں، اور چونکہ انسان طبعی طور پر مالدار ہونے کے بعد اسراف اور دیگر معاصی سے محفوظ رہنے کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے مال سے دور رہنے کو محبوب سمجھا گیا ہے۔ بقدر ضرورت تھوڑا بہت کمایا اور اللہ کا نام لیا اور مال کے حساب سے اپنی جان بچائی، یہ پرانے بزرگوں کا طرز تھا۔ دور حاضر میں لوگوں میں دین و ایمان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، دنیاوی ساز و سامان کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور معمولی سی تکلیف ہی نہیں بلکہ ظاہری فیشن کی خلاف ورزی ہو جانے پر دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے مال حلال کسب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی تنگ دستی انسان کو بعض اوقات کافر بنا سکتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، کان المال فیما مضی یکرہ فاما الیوم فہو ترث المؤمن، یعنی زمانہ سباق میں مال کو پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ مال مومن کی ڈھال ہے۔ نیز انہوں نے فرمایا، یعنی جس کے پاس دراہم و دینار میں سے کچھ موجود ہو اسے چاہیے کہ اس مال کو مناسب طریقے پر کام میں لائے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے اگر کچھ حاجت پیش آ گئی تو انسان سب سے پہلے حاجت پوری کرنے کے لیے اپنا دین ہی کو خرچ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حاجت پوری کرنے کی اہمیت دین پر چلنے سے زیادہ ہوگی۔ نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت جانچنے کا حکم۔ پہلی آیت میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک معاملات میں نابالغوں کی ہوشیاری ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو اموال سپرد نہ کیے جائیں، اسی لیے دوسری آیت میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور پھر امتحان کر کے ان کی صلاحیت معلوم کرنے کے لیے احکام دیے گئے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے معمولی معاملات خرید و فروخت ان کے سپرد کر کے ان کی صلاحیت کا امتحان لیتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل یعنی بالغ ہو جائیں تو اب خاص طور سے اس کا اندازہ لگاؤ کہ وہ اپنے معاملات میں ہوشیار ہو گئے یا نہیں۔ جب ہوشیاری محسوس کر لو تب ان کے اموال ان کے سپرد کر دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بچوں کی مخصوص طبیعت اور ان میں عقل و ہوش کے نشو و نما کے اعتبار سے ان کے 3 درجے کر دیے گئے، ایک یہ کہ بلوغ سے پہلے، دوسرا بلوغ کے بعد، تیسرا ہوشیاری کے بعد۔
بلوغ سے پہلے بچوں کے اولیاء کو یہ حکم ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں، معاملات میں ان کو ہوشیار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات خرید و فروخت کے ان کے ہاتھ سے کرائیں۔ آیت میں وابتلوا الیتامی کا یہی مطلب ہے۔ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نابالغ بچے جو معاملات خرید و فروخت اپنے ولی کی اجازت سے کریں وہ صحیح اور نافذ ہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب وہ بالغ اور نکاح کے قابل ہو جائیں تو اب معاملات اور تجربے کے اعتبار سے ان کے احوال کی جانچ کرو۔ اگر دیکھو کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگے ہیں اور معاملات سلیقہ سے کرتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ بلوغ کی عمر۔ اس آیت میں جہاں بلوغ کا حکم بیان فرمایا گیا وہاں قرآن کریم نے اس بارے میں کہ بچے کا بالغ ہونا کس عمر میں سمجھا جائے گا فَادْفَعُوا فَإِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل بلوغ کس عمر کے ساتھ مقید نہیں بلکہ اس کا مدار ان آثار پر ہے جہاں بالغوں کو پیش آتے ہیں۔ ان آثار کے اعتبار سے جس وقت بھی وہ نکاح کے قابل ہو جائیں بالغ سمجھے جائیں گے، خواہ عمر 13-14 سال ہی کی ہو۔ البتہ اگر کسی بچے میں آثار بلوغ نمودار ہی نہ ہوں تو عمر کے اعتبار سے اس کو بالغ قرار دیا جائے گا، جس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ بعض نے لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 17 سال مقرر کیے ہیں اور بعض نے دونوں کے لیے 15 سال قرار دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں فتویٰ اس قول پر ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں 15 سال کی عمر پوری ہونے پر شرعاً بالغ قرار دیے جائیں گے، خواہ آثار بلوغ پائے جائیں یا نہیں۔ مسئلہ ہوشیاری کیوں کر معلوم ہوگی، اس سلسلے میں آنستم منہم رشدًا کی تشریح۔ حکم قرآنی یہ ہے کہ جب تم ان میں ہوشیاری محسوس کرو اس وقت ان کے اموال ان کو سپرد کر دو۔ اس ہوشیاری کی کیا میعاد ہے؟ قرآن مجید نے اس آخری میعاد کی کوئی صراحت نہیں فرمائی۔ اس لیے بعض فقہاء اس طرف گئے کہ جب تک پوری ہوشیاری محسوس نہ کی جائے اس وقت تک ان کے اموال ان کے سپرد نہ کیے جائیں گے بلکہ بدستور سابق ولی کی حفاظت و امانت میں رہیں گے، خواہ ساری عمر اسی حالت میں گزر جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس جگہ عدم ہوشیاری سے وہ مراد ہے جو بچپن کے اثر سے ہو اور بالغ ہونے کے 10 سال بعد تک بچپن کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے 15 سال عمر بلوغ اور 10 سال سن رشد و ہوشیاری، یہی کل 25 سال کی عمر ہو جانے پر وہ رشد و ہوشیاری ضرور حاصل ہوگی جس کے حاصل ہونے میں بچپن اور کم عمری حائل تھی۔ اور قرآن کریم نے لفظ رشدًا نکرہ لا کر اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ مکمل ہوشیاری اور دانش مندی شرط نہیں، کسی قدر ہوشیاری بھی اس کے لیے کافی ہے کہ ان کے اموال ان کو دے دیے جائیں۔ اسی لیے 25 سال تک انتظار کر کے اگر مکمل ہوشیاری نہ بھی آئے تب بھی ان کے اموال ان کو دے دیے جائیں گے۔ رہی مکمل ہوشیاری اور دانش مندی، سو یہ بعض لوگوں میں عمر بھر نہیں آتی، وہ ہمیشہ سیدھے بھولے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اپنے اموال سے محروم نہ کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بالکل پاگل اور مجنون ہی سا ہو اس کا حکم علیحدہ ہے کہ وہ ہمیشہ نابالغ بچوں کے حکم میں رہتا ہے اور اس کے اموال کبھی اس کے حوالے نہ کیے جائیں گے جب تک اس کا جنون زائل نہ ہو جائے، اگرچہ ساری عمر اس جنون میں گزر جائے۔ یتیموں کے مال بے جا خرچ کرنے کی ممانعت۔
جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، اس آیت میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ یتیموں کے مال ان کو اس وقت تک حوالے نہ کرو جب تک ان میں کسی قدر ہوشیاری اور تجربہ نہ آ جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ مزید کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا۔ اس حالت میں یہ امکان تھا کہ اولیاء یتیم کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہو جس سے یتیم کا نقصان ہو، اس لیے آگے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یعنی ان اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا، جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو۔ اس میں اولیاء یتیم کو دو چیزوں سے روکا گیا، ایک ان کے مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے، دوسرے اس بات سے کہ ان کا مال ضرورت پیش آنے سے پہلے جلد جلد خرچ کرنے لگیں، اس خیال سے کہ عنقریب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو مال ان کا دینا پڑے گا، ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ یتیم کا ولی اس کے مال میں سے ضرورتاً کچھ لے سکتا ہے۔ آخر آیت میں اس کا ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں اپنا وقت اور محنت خرچ کرتا ہے، کیا اس کو یہ حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے اپنا حق الخدمت کچھ لے لے؟ چنانچہ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی جو شخص حاجت مند نہ ہو، اپنی ضرورت کا تکلف کسی دوسرے ذریعے سے کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے حق الخدمت نہ لیا کرے، کیونکہ یہ خدمت اس کے ذمہ فرض ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جو ولی یتیم فقیر محتاج ہو اور دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو، وہ یتیم کے مال میں سے ایک مناسب مقدار رکھ سکتا ہے جس سے حاجات ضروریہ پوری ہو جائیں۔ مال سپرد کرتے وقت گواہ بنانا۔ آخر میں ارشاد فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی جب آزمائش کے بعد یتیموں کو اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو چند ثقہ اور نیک لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو، تاکہ آئندہ کسی نزاع اور جھگڑے کے وقت صورت پیدا نہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر چیز ہے۔ اوقاف اور دوسری ملکی اور ملی خدمات کا معاوضہ۔ آیت کے سباق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اوقاف کے نگران ہیں، یا مساجد و مدارس کے منتظم ہیں، یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں، یا ایسی ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے، ان پر مامور ہیں، ان حضرات کے لیے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا اثاثہ ہو اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں۔ اگر اپنے پاس گزارے کے لیے مال موجود نہ ہو اور کسب کے وقت ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لے لینے کا اختیار ہے، مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے۔ بہت سے لوگ ضابطے کے طور پر کاغذی خانہ پوری کے لیے اپنا ماہانہ کچھ حصہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے اس سے کہیں زیادہ بے احتیاطی کے ساتھ اپنی ذات پر اور بال بچوں پر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی بے احتیاطی کا مداوع بجز خوف الہی کے کچھ نہیں۔
جس کی طرف آیت کے آخری ٹکڑے میں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا فرما کر جملہ عام و خاص کو توجہ دلائی گئی ہے کہ جسے اللہ کے محاسبے کا خیال ہو وہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔